پھر یہ سوال ہے کہ کیا تکبر اور نخوت کو ہم نے مکمل طور پر چھوڑا ہے یا اس کے چھوڑنے کے لیے کوشش کی ہے؟ کہ شرک کے بعد سب سے بڑی بلا تکبر اور نخوت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خوش خلقی کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے حلیمی اور مسکینی کو اپنانے کی کوشش کی ہے؟ مسکینوں کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے مسکینوں کے گروہ میں ہی اٹھانا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر دن ہمارے اندر دین میں بڑھنے اور اس کی عزت و عظمت قائم کرنے والا بنتا رہا ہے؟ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد جو ہم اکثر دہراتے ہیں صرف کھوکھلا عہد تو نہیں رہا؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی محبت میں ہم نے اس حد تک بڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے مال پر اس کو فوقیت دی، اپنی عزت پر اس کو فوقیت دی، اور اپنی اولاد سے زیادہ اسے عزیز اور پیارا سمجھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے دین اسلام دے کر بھیجا ہے، اور اسلام یہ ہے کہ تم اپنی پوری ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، دوسرے معبودوں سے دستکش ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں یا کرتے رہے ہیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، بس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پھر یہ سوال ہے کہ کیا یہ دعا کرتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرتے رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت کے معیار ہمیشہ ہم میں قائم رہیں، ہم ہمیشہ آپ کی اطاعت کرتے رہیں اعلیٰ معیاروں کے ساتھ، اور اس میں بڑھتے بھی رہیں۔ پھر یہ سوال ہے کیا تعلق اخوت اور اطاعت اس حد تک بڑھایا ہے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ باقی تمام دنیاوی رشتے اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں، معمولی سمجھے جانے لگیں؟ پھر یہ سوال ہے کہ کیا خلافت احمدیہ سے وفا اور اطاعت کے تعلق میں قائم رہنے اور بڑھنے کی ہم دعا کرتے رہے سال کے دوران؟ کیا اپنے بچوں کو خلافت احمدیہ سے وابستہ رہنے اور وفا کا تعلق رکھنے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ ان میں یہ توجہ پیدا ہو؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ وقت اور جماعت کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتے رہے؟ اگر تو اکثر سوالوں کے مثبت جواب کے ساتھ یہ سال گزرا ہے، تو کچھ کمزوریاں رہنے کے باوجود ہم نے بہت کچھ پایا۔ اگر زیادہ جواب نفی میں ہیں، اتنے سوال میں نے اٹھائے ہیں،
تو پھر قابل فکر حالت ہے. ہمیں اپنی حالتوں پر غور کرنا چاہیے. اور اس کا مداوع اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان راتوں میں یہ دعا کریں. آج کی رات بھی ہے اور کل آخری رات ہے. اور مصمم ارادہ کریں اور ایک عہد کریں، اور خاص طور پر نئے سال کے بعد میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ کوتاہیوں اور کمیوں کو معاف فرمائے، اور نئے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پانے کی توفیق دے، ہم کھونے والے نہ ہوں، اور ہم ان مومنین میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے اپنی جماعت کو نصائح فرمائی اور ایک اشتہار کی صورت میں اسے شائع فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کہ میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہے یا اپنے مقام میں بود و باش رکھتے ہیں، اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں، اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے. وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں. غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں. ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور فرمایا کہ اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں، اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے. فرماتے ہیں تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو. صرف مومن کی ہمدردی نہ کرے بلکہ تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو. اور خدا تعالیٰ سے ڈریں، اور اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانت سے بچاویں، اور 5 وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں، اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں، اور کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں. اور اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جو ان کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے، یا حقوق عباد کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، اور یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بد چلن آدمی ہے، اور یا یہ کہ جس شخص سے تمہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور بے وجہ بدگوئی اور بے زبان درازی اور بد زبانی اور بہتان اور افتراء کی عادت جاری رکھ کر خدا تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو تم پر لازم ہوگا کہ اس بدی کو اپنے درمیان سے دور کرو، اور ایسے انسان سے پرہیز کرو جو خطرناک ہے. یعنی ہر وہ شخص جو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بولتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے، اس سے دوستی رکھنے سے، اس سے تعلق رکھنے سے بچو، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور فرماتے ہیں اور چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ نہیں کرنی، مطلب یہ ہے کہ ان سے غیروں سے تو کرنی ہے، لیکن وہ لوگ جو منافق طبع ہوتے ہیں یا غلط قسم کی باتیں کرنے والے ہیں اور اس بات پر مصر ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سوائے گالیوں کے علاوہ بات ہی نہیں کرنی،
یا جماعت کے خلاف بولنا ہے ان سے بچو. جو سعید فطرت ہیں سنتے بھی ہیں بات. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو، اور ہر ایک کے لیے سچے ناصح بنو، اور چاہیے کہ شریروں اور بدماشوں اور مفسدوں اور بد چلنوں کو ہرگز تمہاری مجلس میں گزر نہ ہو، اور نہ تمہارے مکانوں میں رہ سکیں کہ وہ کسی وقت تمہاری ٹھوکر کا موجب ہوں گے. اگر قریب رہیں گے زیادہ تو تمہیں بھی ٹھوکر لگے گی. فرمایا یہ وہ امور اور وہ شرائط ہیں جو میں ابتدا سے کہتا چلا آیا ہوں. میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں کے کاربند ہوں، اور چاہیے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو، اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو. یاد رکھو ہر ایک شر مقابلے کے لائق نہیں ہے، اس لیے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو اور درگزر کی عادت ڈالو. ہر جگہ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالو، اور صبر اور حلم سے کام لو، اور کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو، اور جذبات نفس کو دبائے رکھو. اور اگر کوئی بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ اور مہذبانہ طریق سے کرو. بحث کرنی ہے، مذہبی گفتگو کرنی ہے، کرو لیکن مہذبانہ طریق پر. اور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کر ایسی مجلس سے جلد اٹھ جاؤ. اگر تم ستائے جاؤ اور گالیاں دیے جاؤ اور تمہارے حق میں برے برے الفاظ کہے جائیں تو ہوشیار رہو کہ صفحات کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو، ورنہ تم بھی ویسے ہی ٹھہرو گے جیسا کہ وہ ہیں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو. سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلد نکالو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بد نفسی کا نمونہ ہے. جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے، اور یقیناً وہ بدبختی میں مرے گا کیونکہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا. سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ. تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا. فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بری اور تمہاری آنکھیں ناپاکی سے منزہ ہوں، اور تمہارے اندر بجوز راستی اور ہمدردی خلائق کے اور کچھ نہ ہو. میرے دوست جو میرے پاس قادیان میں رہتے ہیں، میں فرماتے ہیں کہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام انسانی قوا میں اعلیٰ نمونہ دکھائیں گے. فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس نیک جماعت میں کبھی کوئی ایسا آدمی مل کر رہے جس کے حالات مشتبہ ہوں، یا جس کے چال چلن پر کسی قسم کا اعتراض ہو سکے، یا اس کی طبیعت میں کسی قسم کی مفسدہ پردازی ہو، یا کسی اور قسم کی ناپاکی اس میں پائی جائے. لہٰذا ہم پر یہ واجب اور فرض ہوگا کہ اگر ہم کسی کی نسبت کوئی شکایت سنیں گے کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرائض کو عمداً ضائع کرتا ہے، جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے، یا کسی ٹھٹھے اور بےہودگی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مخالفین کی ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے جہاں ٹھٹھا اور بےہودگی ہو رہی ہے، یا ویسے ایسی مجالس ہیں جو گندی مجالس ہیں، یا کسی اور قسم کی بد چلنی اس میں ہے، تو وہ فی الفور اپنی جماعت سے الگ کر دیا جائے گا. پھر آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کھیت جو محنت سے تیار کیا جاتا اور پکایا جاتا ہے، اس کے ساتھ خراب بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو کاٹنے اور جلانے کے لائق ہوتی ہیں. ایسا ہی قانون قدرت چلا آیا ہے جس سے ہماری جماعت باہر نہیں ہو سکتی، اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو حقیقی طور پر میری جماعت میں داخل ہیں ان کے دل خدا تعالیٰ نے
ایسے رکھے ہیں کہ وہ طبعاً بدی سے متنفر اور نیکی سے پیار کرتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کا بہت اچھا نمونہ لوگوں کے لیے ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی اس نصیحت اور اس انتباہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ جو عہد بیعت ہم نے کیا ہے اسے پورا کرنے والے ہوں۔ ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے گزرنے والی ہوں۔ ہم اپنی زندگیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ڈھالتے ہوئے اپنی زندگی کا اچھا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے اور ظاہر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں انعامات سے نوازے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے لیے جو کامیابیاں مقدر ہیں وہ ہمیں دکھائے۔ نیا چڑھنے والا سال برکتوں کو لے کر آئے اور دشمن کے منصوبے ناکام و نامراد ہوں، جس میں منصوبہ بندی میں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم جماعت کی مخالفت میں۔ پاکستان کے احمدی جو اس سال قادیان کے جلسے پر نہیں جا سکے اور اس بڑا ان کو افسوس بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تشنگی کو ختم کرنے کے بھی سامان پیدا فرمائے۔ الجزائر کے احمدیوں کی مشکلات بھی دور فرمائے۔ ان میں سے بھی بعضوں میں غلط مقدمے ہیں اور جیلوں میں اس وقت اسیر بنے ہوئے ہیں، جیلوں میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ دشمن جب زیادتیوں اور ظالمانہ حرکتوں میں بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہوئے دعاؤں پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔